بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی وہ اکیلی صورت جسے 3 بار پڑھتے ہی اللہ اس کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ یہ صورت ربیع الاول میں ضرور پڑھیں، ہر مرد اور عورت یہ ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے گا جو اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا باری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی بن ابو طالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث عہد کیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کی امت کو بھی وہی تلقین کریں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کے تابعداری میں لگ جائیں۔ مثلا روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دوست یہودی سے کہا، صاحب تو رات کی جامع باتیں مجھ سے لکھ لو، اگر آپ فرمائیں تو میں پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، یعنی میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، اس اللہ تعالیٰ کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ آ جائے تو تم ان کے تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام امتیوں میں میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ مسند احمد احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ ثابت ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں، اس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہے، آپ واجب الاطاعت ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تابعداری پر، جو اس وقت وہ المقدم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام بنائے گئے۔ اس طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی صف اول ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک ایسی بہت ہی پیاری اور مختصر صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جو کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ والو، اگر ہم اس عمل کو کرنے یا پھر اس کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ انسان کے تمام غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے، اور ایک نیک بزرگ کا بتایا گیا طریقے کے مطابق اس کو کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ ایک سورت پڑھی جائے، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کے حالات بدلے ہوئے تھے، میں نے اپنے آپ میں ایک نئی تازگی محسوس کی، یوں محسوس ہوا جیسے میرے تمام کام ہو چکے ہیں۔ پہلے دن کے وظیفے سے ہی میرے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں اور پھر چند دن کے عمل سے میرے حالات ہی بدل گئے۔ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے حاجات بھی پوری ہوتی ہیں، قرضے بھی سارے اتر جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کے مالک بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں خوشحالی برسنے لگے گی، آپ کی اولاد آپ کی تابعدار ہو جائے گی، بے پناہ ترقی اور خوشحالی ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنے کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں یہ ایک سورت اور اللہ کے دین بابرکت نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر صبح اٹھ کر دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کی کوئی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند بے قرار کر رکھی ہو،
آپ نے بس رات کو سوتے وقت ایک وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی بڑی سے بڑی مشکل منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ آپ خود یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ سارے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی اولاد نے اتنی دولت کہاں سے اکٹھے کی۔ اللہ والو، یہ عمل نہایت مختصر آسان ترین عمل ہے اور یہ عمل نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو کرتا ہے، ایک مرتبہ کرتا ہے، وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں سے برس رہی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے اصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی سہولت نہ ملی، بہت ساری ذلت برداشت کرنا پڑی، ایسے لوگ تو اس عمل کو لازمی کر لیں۔ کبھی بھی ایسے شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور اللہ کے ان 3 ناموں اور ایک سورت کو رات کو پڑھنے سے ضرور پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس معلومات سے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مجرب عمل کا پورا عمل کر کے بتائیں گے کہ کیسے آپ اس عمل کو کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ اس لیے میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب آپ یہ بھی جان لیجیے کہ یہ مجرب وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جان لیجیے کہ یہ وظیفہ آپ اگر نماز کے بعد بھی کرنا چاہیں تو فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ معمول بنا لیں، آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یاد رکھنا کہ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلاً اگر آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کر لیا تو روزانہ آپ نے اسی وقت وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں، پہلے آپ کے باوضو ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ پھر 3 مرتبہ اس پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا پھر چھوٹا درود پاک جو آپ آسانی سے پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود سب سے افضل درود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ 2 نام یا وہاب یا رزاق 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق پڑھنے کے بعد ایک تو یہ بہت ہی عمل وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ وہ بہت دینے والی ذات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی ذات ہے۔ اگر آپ مانگیں گے تو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ مانگا کریں، اور اس کے قبضہ دونوں جہاں کے بادشاہت دونوں جہانوں کی ہے، کوئی ذات نہیں کہ جو آپ کو رزق عطا کر سکے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں فرمایا، نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں، بس قرآن مجید میں ہی نازل ہوئی۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی موجود ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی جو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہر لحاظ سے بے مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ آپ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذاتوں کی اس مبارک میں فرمانے کے لیے لازم پڑھنے والے کے دل سے تمام گناہ نکال باہر کرتا ہے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، کم سے کم اسے روزانہ ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی سے بھی آپ نے بات نہیں کرنا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔